عبدالعزیٰ بن عبد المطلب، جس کی کنیت ابو اتباہ تھی، قریش سردار اور اللہ کے آخری پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت ابو مطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تم نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا لاتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہنے لگ جاتے کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا مخالف تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتر نسل ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ، ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بحرف پورے ہیں۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابن اسحاق کے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت و روج کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ناظرین، ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک کیوں ہوا؟ اللہ پاک نے سورۃ اللہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو اس پر اس سے مزید دانے نکل آئے۔
اب ان دونوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری اور بدبو میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آڑ دلائی۔ اس پر انہوں نے ان طعنوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جوام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروی بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ یہ میں قیمتی ہار بیچ کر محمد کی خلافت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس میں شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ ناظرین، ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا، اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکالیف پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا اور پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ دیکھ رہا تھا۔ عکرمہ نے وار کر کر میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے موقع پا کر ابو جہل پر وار کیا جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔